کراچی اور ایم کیو ایم کے شائننگ سٹار تھے. بطور میئر اور بطور آئی ٹی منسٹر بہت داد ملتی تھی. وفاق میں جا کر کہیں کھو گئے وفاقی وزیر بن کر؟ نہیں سہیل بھائی، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک یہ زندگی میں ایک یہ تجربہ جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو بہت چیلنجنگ ہے. کھو بالکل نہیں گیا ہوں، بلکہ جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ، چونکہ صحت ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ شاید مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی جو ہے وہ کیا ریپرکشنز اور کیا چیزیں ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، نیشنل اکانومک ایشو ہے. تو ہم پوری طرح سے جو ہے ایک ڈیڈ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے زندہ بھی کیا اور اس کو بہت اچھی طرح چلا بھی رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صحت تو صوبوں کو ٹرانسفر ہو چکی، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ تمام دواؤں کی ریگولیشن ہے، تمام میڈیکل ایکوپمنٹ کی ریگولیشن ہے، تمام میڈیکل کالجز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے، کاؤنسل ہے. جیسے ڈریپ ہے دواؤں کو دیکھتی ہے، پی ایم ڈی سی ہے جو میڈیکل ایجوکیشن کو دیکھتی ہے. اس طرح سے نرسنگ کاؤنسل جو ہے وہ پورے پاکستان میں نرسنگ کے شعبے کو دیکھتی ہے. پھر پالیسیز ساری زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو امیونائزیشن پالیسی ہے، جو ویکسین پالیسی ہے، جو انٹرنیشنل ادارے جو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ذریعے کرتے ہیں ہمارے پاس. ہاں، ہاسپٹل جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئے ہیں جو کہ صوبوں کو چلے گئے ہیں، اور ہمارے پاس اسلام آباد اور اے جے کے اور جی بھی ہے. تو اسلام آباد کے جو ہاسپٹلز ہیں، شیخ زائد بھی تو ہے. شیخ زائد ہے، پیپروں پہ وہ بھی چلا گیا ہے، لیکن اب چونکہ لائبلٹیز کا کوئی ایشو ہے تو اس میں اندر کوئی کمپلیکیشنز ہیں کھاتوں کی اور پرانی لائبلٹیز کی. پروونشل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، ہمارا کچھ اسٹانس ہے، اس وجہ سے وہ نہیں. ادروائز آپ نے دیکھا کہ جناح اسپتال ہوتا تھا کراچی میں، بہت جے پی ایم سی، وہ ڈیوالو ہو گیا، سارا پروونشل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. تو شیخ زائد ابھی تک ہے ہمارے پاس. جب میئر تھے تو آئے روز دھماکہ کرتے تھے، آئی ٹی منسٹر تھے تو دھماکہ کرتے تھے. وفاقی وزیر صحت کے طور پر کبھی کوئی دھماکہ کیا یا ہمیں آواز نہیں پہنچی؟ آپ کو آواز نہیں پہنچی، روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں. آپ ذرا سے تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی ریڈیو کی فریکوینسی لگائیں گے ادھر تو آپ کو روزانہ دھماکوں کی آواز آئے گی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک مثال دوں آپ کو. ہمارے یہاں پاکستان میں جو بھی میڈیکل ڈیوائس ہے، فرض کریں ویل چیئر سے لے کر ایم آر آئی مشین تک، وہ اگر پاکستان میں بننی ہے یا آنی ہے وہ اس کو ڈریپ سے ریگولیٹ ہونا ہے. پہلے ایک مثال دے رہا ہوں، پہلے میڈیکل ڈیوائسز جو ہے وہ کوئی 2.5 سے 3 سال میں ایک ڈیوائس رجسٹر ہوتی تھی، رجسٹر ہوتی تھی. تو مالک کو پہلے جو ہے وہ کھاتے تیار کر کے اسلام آباد آنا پڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ لائن میں لگنا پڑتا تھا، پھر جو ہے اس کو فائلیں چیک کر کے 2 مہینے 2.5 مہینے کا ٹائم دے دیتے تھے. 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد آتا تھا بندہ تو کہتے بھائی یہ 4 کاغذ اور پورے کرو، یہ رہ گئے. پھر 4-6 مہینے جب گزر جاتے تھے تو بولتے تھے اس کی فائل کھو گئی اچانک. پھر وہ نئے سرے سے فائل بنتی تھی، پھر وہ سارے پروسیس ہوتے تھے. کرتے کراتے اس کو 1.5 سال 2 سال 2.5 سال 3 سالوں میں ڈیوائس جو ہے وہ رجسٹر ہوتی تھی. اب کیا جب میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں، اب سے 4 مہینے پہلے سے، ہمیں 6 مہینے لگے اس کو کرنے میں، 4 مہینے پہلے سے آج اگر آپ کو کسی کو میڈیکل ڈیوائس رجسٹر کرانی ہے، اس کو ڈریپ کے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے پاکستان سے کہیں سے بھی کسی افسر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لیپ ٹاپ کھولے، وہ اپنا پورٹل کھولے اور ساری 3 فارم دیے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ انفارمیشن اس کے اندر فل کرے، اپنا پے آرڈر لگائے اور سبمٹ کر دے. 20 دن کے اندر اس کی ای میل پر اس کا سرٹیفکیٹ آتا ہے. 20 دن کے اندر کتنی اب تک رجسٹر کر چکے ہیں؟ 3,500 ایکوپمنٹ رجسٹر کر چکے ہیں، اور ایوریج آج میرا ہے 21.8 ڈیز. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کو ایک فیوچر لیڈر کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے ینگسٹر کے میں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے؟ کیا بلدیاتی اختیارات لوگوں تک منتقل ہونے چاہیے یا کوئی اور سلوشن ہے آپ کے ذہن؟ آج کا جو گورننس کا نظام ہے سہیل بھائی، اور میں بالکل لگی لپٹی کیے بغیر اور سوچے، اب مجھے اس کے لیے بہت زیادہ دماغ کو زور، آج کا میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میری بات نہ مانیں، ٹائم ول پروو. آج کا جو ہمارے پاس گورننس کا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام میں آپ آسمان سے فرشتے لا کر بٹھا دیں، آپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ایک وفاق ہے، 4 وزراء اعلیٰ ہیں، 5 لوگوں کے ہاتھوں میں پورے پاکستان کی ویلتھ ہے،
اور پاور ہے. وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاق سے صوبوں کو آئی وہ چیز نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی. ہاؤ کوڈ صوبائی وزیر اعلیٰ اپنے صوبائی دارالحکومت میں بیٹھ کر ایک ایک گلی کوچے کے فیصلے کرے؟ پانی کا ذمہ دار وہ ہے, سیوریج کا ذمہ دار وہ ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ذمہ دار وہ ہے. ہاؤ کوڈ دس بی پاسبل؟ کیا حل ہے؟ حل پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ, اور یہ اب صوبائی سبجیکٹ نہیں رہنا چاہیے. آئین میں آرٹیکل 140A میں ترمیم ہے, آئین کے آرٹیکل 140A کی ترمیم میں پوری کتاب, پورے ایک چیپٹر کو آپ انسرٹ کر دیں اور اس میں پہلے سے لکھ دیں کہ NFC ایوارڈ جو مل رہا ہے وہیں سے PFC ایوارڈ دیں, پروونشل فائنانس کمیشن دیں, کہ آپ میرے فرض کریں میں. تو آپ اس کو سمجھتے ہیں نئے صوبے بنانے کی ضرورت؟ اگر یہ کر دیا تو نئے صوبے کی گنجائش, پھر اس میں آپ کو, پھر آپ دیکھیں کہ کل کو اور ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ کو ضرورت رکھتی ہے آپ پھر وہ کام کریں افہام و تفہیم سے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر دیکھیں صوبے کیا پتہ نہیں پھر کیسی آوازیں اٹھیں گی. آج کے اس پاکستان میں ہمارے پاس لوگوں کی سینس آف اونرشپ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دی. جو ایک گلی کے فیصلے کرنے کی جو سینس آف پارٹیسپیشن ہے وہ آپ نے دی نہیں, تو نو بڈی اونس پاکستان. آپ جا کے باہر روڈ کھودنا شروع کر دیں, ایسے گاڑیاں گزریں گی ہزاروں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا, کوئی نہیں بولے گا یار یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ میرے. آپ ایک گلی ایک گھر کے اندر ماں ایک بچہ جو ہے ذرا سی پینسل لے کر دیوار پہ لائن مارے, ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے. وہ ماں اس دیوار کو کہتی ہے میرا گھر ہے, خراب بچے کو نہیں اسپیئر کر رہے ہیں. یہ اس گیٹ کے باہر ہم سمجھتے ہیں یہ سرکار کی جگہ ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ کیونکہ اچھا اس کا لوگوں کا قصور نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو آپ نے چونکہ سینس آف پارٹیسپیشن آپ کے نظام نے نہیں دی. آپ کے گلی کے فیصلے کہیں باہر سے ہو رہے ہیں, آپ کے محلے کے فیصلے کہیں بہت دور سے ہو رہے ہیں, تو آپ سونے کی بھی اینٹیں لگائیں گے نا, تو یہ جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ آپ کے ڈس انفرنچائزمنٹ جو ہے وہ آپ کی اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کی وجہ سے. اور یہ میں بول چکا ہوں, میں کیبنٹ میں میٹنگز میں وزیر اعظم صاحب کو, اور MKM کا تو ایک آئینی ترمیمی بل ہے پورا. اس آئینی ترمیمی بل یہ پینیسیا ہے, یہ آب حیات ہے پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے. ناشتے کی ٹیبل پر آئے, حلوہ, قیمہ اور سینڈوچز سے تواضع کی گئی.